وہاڑی سے بھائی عبد الرحیم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ سے ایک اہم مسئلہ کی بابت پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شخص کی چوری ہوئی ہے۔ اس نے ایک عامل سے حساب کروایا ہے۔ عامل صاحب نے قرآن پاک پر حساب کر کے قرآن پاک سے چور معلوم کیا ہے، لیکن وہ شخص چوری نہیں مان رہا۔ آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا قرآن کی بات کو نہ ماننا تو کفر نہیں؟ کیا شخص مذکور اپنے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ضرور عنایت فرمائیے گا۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ عبد الرحیم: جی میرے محترم بھائی، قرآن کو نہ ماننا تو کفر ہے، لیکن یہاں کون سے قرآن کو نہیں مانا جا رہا؟ کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عامل صاحب کا اس طرح قرآن سے کسی شخص کا نام نکالنا، وہ بھی بطور چور کے، یہ قطعی ناجائز اور حرام عمل تھا۔ سب سے پہلے تو اس عامل صاحب کو پکڑنا چاہیے کہ یہ جو حساب کر کے ایک شخص کا نام نکال رہے ہیں، یہ کہاں کا علم ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو سارا ایک ٹوٹل کا ٹوٹل جعلی علم ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس طرح سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کوئی معتبر طریقہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے، عامل صاحب کی اپنی اختراع ہے۔ ان اختراعات سے بچنا چاہیے۔ ان اختراعات نے لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جس کا نام نکلا ہے وہ نہیں مان رہا، تو بھائی اس نام ماننے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ کہاں قرآن کی کون سی بات نہیں مان رہا؟ کیا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا یہ کہ قرآن کا وہ مصحف کا وہ حصہ تھا کہ یہ شخص چور ہے، اس نے چوری کی ہے؟ اگر ایسی بات ہے پھر اس کو یہ شخص نہ مانے تو پھر مانتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ لیکن جب یہ اس عامل کی بات کو نہیں مان رہا تو عامل کی بات کا انکار کرنا تو کفر نہیں ہے، اور خود عامل کا یہ عمل ہی بیکار عمل ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سر تپا جعلی عمل ہے۔ اگر آپ نے آزمانا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ ایک عامل کے پاس جائیں اور یہ کہہ دیں کہ ہماری ایک چیز چوری ہوئی ہے، حالانکہ آپ کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ آپ 2-3 بندوں کا نام دینا چاہیں تو 2-3 یہ ان لوگوں پہ ہمیں شک ہے، زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، ان پر ہمیں شک ہے۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں عامل صاحب ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام آپ کو نکال دیں گے کہ یہ چوری اس نے کی ہے۔ اگر یہ عمل سچا ہوتا، اس عمل کی کوئی حقیقت ہوتی، تو وہ عامل صاحب آپ کو یہ جواب دیتے کہ ہمارے حساب میں تو یہ آ ہی نہیں رہا کہ آپ کی چوری نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ آپ کو عامل وہ چور کا نام نکال کے دے رہا ہے، حالانکہ آپ کی واقعتاً کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، اور واقعتاً یہ جو آپ نے نام دیے تھے یہ فرضی نام تھے، تو پتہ چلا کہ عامل کا نام دینا بھی فرضی ہے، یہ ڈگوسلہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے اور غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ ان طریقوں نے کئی سارے لوگوں میں دشمنیاں پیدا کر دیں، کئی سارے لوگوں کو بدگمان بنا دیا۔ لہٰذا ایسے طریقے سے بچنا چاہیے۔ اس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت ایسے طریقوں سے منع کرتی ہے، شریعت ایسے طریقوں کو باطل قرار دیتی ہے۔ لہٰذا شریعت کی بات کو مانتے ہوئے ان باتوں سے بچنا چاہیے، ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔